بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاؤ۔ تحریر اسماء بشیر۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نصیحت کرتا ہوں کہ جن کو خدا تعالی توفیق دے وہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینہ میں دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں خاص طور پر دعائیں سنتا ہے۔ اگرچہ یہ کہنا کہ خدا کو ان دنوں سے خاص تعلق ہے اس کی حد تک ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس نے اپنے بندوں پر احسان کرنے کے ایسے ذرائع مقرر کر دیے ہیں جن سے سوتوں میں بیداری پیدا ہو سکے اور وہ سمجھیں کہ اگر سارا سال نہیں تو اس مہینہ میں ہی روحانی فائدہ اٹھا لیں۔ روزے اس لیے نہیں آئے کہ انسان بھوکا رکھا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ نفس پر قابو پانے کی عادت ڈالی جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جو سحری کو کھانا کھا کر پھر سو جاتا ہے اس کا کیا روزہ ہے؟ عورتوں کو نصیحت۔ میں نے دیکھا ہے عورتوں میں یہ مرض عام ہے کہ روزہ میں عبادت کم کرتی ہیں اور کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہیں۔ بے شک عورت کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ گھر میں کھانے کا سامان کرے اور جہاں نوکر وغیرہ نہ ہو خود کھانا تیار کرے، لیکن ان دنوں میں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ زیادہ وقت سحری تیار کرنے میں صرف نہ ہو بلکہ نماز پڑھنے میں لگے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کھانے یا کھانے کو زیادہ بالذت بنانے کے لیے عورتوں کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں۔ ممکن ہے بعض عورتیں چاہتی ہوں کہ اس وقت عبادت کریں، لیکن مرد ان سے ایسا سلوک کرتے ہوں کہ وہ ڈر کے مارے کھانے پکانے یا اسے زیادہ بالذت بنانے میں وقت صرف کرنے پر مجبور ہوں۔ آج کل تو سردی کا موسم ہے، رات کا پکایا ہوا کھانا بھی سحری کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف روٹی پکانے کی ضرورت رہتی ہے۔ اگرچہ اب تو یورپ والوں نے روٹیاں بھی ایسی ایجاد کر دی ہیں جو 8 دن تک خراب نہیں ہوتی۔ غرضے کہ عورت و مرد سب ان دنوں میں زیادہ عبادت کریں، بلکہ جو بیمار یا مسافر ہونے یا کسی اور شرعی عذر کے ماتحت روزہ نہ رکھ سکتے ہوں وہ بھی تہجد پڑھنے کی کوشش کریں اور دعاؤں اور عبادتوں میں حصہ لیں۔ خطبات محمود جلد 13 صفحہ نمبر 330 تا 332، فرمودہ 15 جنوری 1932۔ آواز شعیب خالد۔